اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین اما بعد۔ شرکائے محفل کی خدمت میں نہج البلاغہ کے اس دوسرے سیشن کی ابتدا میں سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہمیں کلام امام سے محبت عطا فرمائے اور اس کلام سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے سیشن میں ہم نے نہج البلاغہ کی اہمیت کے حوالے سے گزارش کی تھی اور آج کے سیشن کا عنوان ہوگا نہج البلاغہ کو کیسے پڑھا جائے، روش مطالعہ نہج البلاغہ۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے مطالعے سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے کوشش کیجیے، نہ یہ کہ بہت سارے افراد کی زندگیاں گزری ہیں نہج البلاغہ کو سامنے رکھ کے نہج البلاغہ پہ اعتراضات اور ان اعتراضات کا جواب، وہ بھی ضروری ہے، لیکن الحمدللہ اس پہ اتنا کام ہو چکا ہے کہ اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے، لہذا میں ان ابحاث کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ بس جو آپ سے سوال کرے اس سے پوچھ لیجئے کہ آپ نے نہج البلاغہ سے متعلق کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں، اگر نہیں پڑھی تو نہج البلاغہ پر ہونے والے اعتراضات کے لیے کتاب منہاج نہج البلاغہ مرحوم سبط حسن ہنسوی کی نیٹ پہ موجود ہے، اور اگر کوئی طلب کرے تو اس کو مہیا کی جا سکتی ہے، یا علامہ علی نقی صاحب کا مفتی جعفر حسین مرحوم کے نہج البلاغہ کے ترجمے کے مقدمے میں ایک تفصیلی مقدمہ ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ روش مطالعہ کیا ہونی چاہیے؟ دو چیزیں عرض کروں، کیونکہ ہماری محفل میں مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھنے والے اور مختلف عمر کے افراد موجود ہیں، بالخصوص خواتین سے یہ گزارش ہے کہ ایک تو کبھی یہ نہیں کیجیے کہ ابھی ہماری ایج کیا ہے، علم اطلب العلم من المہد الی اللحد، بچپنے سے لے کے اختتام زندگی تک علم فریضہ ہے، اس علم کو لیجئے، کچھ لیجئے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، کچھ لیجئے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے بعد ہم دوسروں کے لیے بطور تحفہ چھوڑ سکتے ہیں۔ روش مطالعہ کے لیے دو پہلو عرض کروں گا۔ پہلا یہ ہے کہ عمومی روش مطالعہ، کہ نہج البلاغہ بھی اس میں آ جائے گا، اور اگر کچھ طالبات اور طلبہ اس گفتگو کو سنیں گے تو ان کے استفادے کے لیے کہ ایک عمومی روش مطالعہ آپ ضرور ذہن میں رکھیے۔ اکثر طلبہ بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ روش مطالعہ ضروری ہے اس اعتبار سے کہ آپ جتنا پڑھیں اس کو آپ محفوظ رکھیں اور اس کو ضرورت کے وقت استعمال کر سکیں۔ ہم نے کئی دفعہ سنا ہے اور دیکھا ہے کہ بعض افراد فرماتے ہیں میں نے یہ پڑھا تھا، ابھی کہاں پڑھا تھا، ابھی یہ کہاں پڑھا تھا، اس کو نوٹ کر لیا کیجئے۔ ہمارے استاد محترم آیت اللہ علیہ العظمہ آغا فاضل لنکرانی ایک دفعہ درس خارج میں فرما رہے تھے کہ میں نے ابتدائے طالب علمی میں اصول فقہ کا ایک مسئلہ کہیں ڈسکس کیا تھا اور بہت سارے مہم پوائنٹ اس مسئلے سے میرے ذہن میں آئے تھے، میں نے نوٹ کر لیا، اور پھر زندگی کا ایک بڑا حصہ میں ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا۔ درس خارج بھی کئی سال پڑھانے کے بعد ایک دفعہ اس کاپی سے ان نوٹس سے واسطہ پڑھا تو دوبارہ وہ مسائل ذہن میں آئے۔ یعنی کل بھی عرض کیا تھا کہ
حکم یہ ہے کہ علم کو کتابت کے ذریعے سے قید کر لو۔ بہرحال روش مطالعہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے تو اگر صاحبان مطالعہ ہیں تو وہ اپنی کتاب خریدیں، کل بھی عرض کیا تھا، اور کتاب جب خریدیں تو اس کے مطالعے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آپ جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں ایک ایسی جگہ تلاش کیجئے جہاں آپ اپنے مطالعے کے دوران جو مہم موضوع، مہم پوائنٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو آپ لکھ لیں۔ اور اگر کتاب میں مثلاً بعض کتابوں میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ کوئی صفحہ خالی ہو ابتدا میں یا اختتام پہ، تو وہاں آپ اپنے طور پر 2 کاغذ اس میں اضافہ کر لیجئے، اس کو چمٹا لیجئے اور اس کو اپنی نوٹ بک کے طور پر بنا لیجئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی مثلا نہج البلاغہ ہے، ہمارے جو افکار اسلامی کی پرنٹ شدہ ہے یہ 976 صفحات ہیں۔ اب اگر میرے اپنا جو پرسنل نہج البلاغہ ہے اس میں 976 صفحات کا میں نے 4 صفحات میں خلاصہ کیا ہوا ہے، جہاں سے جو پوائنٹ ملا اس کو لکھ لیا اور آگے اس کا صفحہ لکھ لیا۔ پھر جہاں آپ صفحہ لکھتے ہیں اور جو پوائنٹ آپ کو پسند آیا ہے، آپ کی طبیعتوں کے ساتھ، آپ کے موضوع کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس پہ بھی آپ ایک ٹک کر لیں تاکہ آپ اس صفحے پہ جائیں تو پھر تلاش نہیں کرنا پڑے کہ اس صفحے پہ ہم نے کہاں کیا دیکھا تھا۔ یہ ایک روش مطالعہ جو طلباء کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت مفید ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی 400 صفحات کی کتاب ہے، 500 صفحات کی کتاب ہے، آپ 1 منٹ میں اس کا خلاصہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک جملہ اور اضافہ کرتا جاؤں کہ اگر ایک دفعہ اس کو لکھ لیا تو یہ نہیں ہے کہ پھر اس کو بھول جائیے۔ ضروری یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اپنی پرانی کتابوں کو دیکھ کے ان کے اس صفحے کو، ان چند صفحات کو دیکھ لیا کیجئے۔ بالخصوص جو خطباء ہیں، جو خطابت سے تعلق رکھتے ہیں، تو کئی دفعہ ایسے پوائنٹس نئے موضوع کے تحت ذہن میں آ جاتے ہیں کہ جو ممکن ہے کئی اور کتابیں پڑھ کے انسان سوچ نہ سکے۔ تو یہ عمومی مطالعے کا ایک طریقہ ہے اپنی کتاب۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک نوٹ بک بنائیں، جس کی طرف گزشتہ سیشن میں عرض کیا تھا۔ اب میں ذاتی طور پر جس چیز کو انجام دیتا ہوں وہ یہ کہ پھر اپنے ایک فولڈر بنایا ہوا ہے۔ اس فولڈر میں کیا ہوتا ہے، پروردگار غری کی رحمت فرمائے، ہمارے استاد محترم جنہوں نے ایران میں نہج البلاغہ پہ بہت کام کیا، مرحوم محمد دشتی، یعنی اگر نہج البلاغہ میں آپ نام لیں گے تو سر فہرست جو ہیں وہ اس دور میں مرحوم دشتی سے، محمد دشتی کا نام آئے گا۔ کافی ینگ ایج میں ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ تو ہم نے ان سے کچھ مدت روش تحقیق کی کلاس پڑھی تھی۔ ان کا اپنا ایک طریقہ کار تھا۔ آج سے 35-36 سال پہلے انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ دیکھیے آپ اپنا ایک فولڈر بنائیے اور اس فولڈر میں الف ب سے لے کے یہ تک جو ہے وہ حروف کو لکھیے، اور ان حروف میں آپ جو موضوع آتا ہے اس موضوع کو وہاں لکھیے، اور پھر جب آپ کو کوئی نقطہ ملتا ہے تو جا کے اس کو وہاں نوٹ کر دیجئے۔ اب دیکھیے، اگر آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اور اب یہ ساری کتاب آپ اس فولڈر میں نہیں نوٹ کر سکتے، لیکن کم از کم وہ عنوان اس فولڈر میں لکھ کے، فرض کیجئے ہم خود نہج البلاغہ کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں کسی بزرگ کا ایک جملہ ملا، ہمارے اس فولڈر میں ایک حصہ ہے نون میں نہج البلاغہ۔ اب نہج البلاغہ میں ہم نے وہاں، اس کو بھی آپ آگے تقسیم کر سکتے ہیں، 2-3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، تعلیمات نہج البلاغہ، عظمت نہج البلاغہ، اعتراضات نہج البلاغہ، یوں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ تقسیم کر کے مثلا ہم نے وہاں نون کے لفظ کے تحت ایک نہج البلاغہ عنوان لکھا،
اب ہم نے نہج البلاغہ سے متعلق ایک چیز پڑھی ہے، تو وہاں جا کے ہم اس کا پہلا دوسرا لفظ لکھ لیں گے، مثلا نہج البلاغہ کی اہمیت۔ اب فرض کیجیے ہم کہتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ سستانی کا فرمان، مثلا 3 4 سال پہلے آیت اللہ العظمیٰ سستانی نے جوانوں کے لیے ایک پیغام بھیجا، جس میں فرمایا ہے کہ جوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خط 31 کو پڑھیں۔ اب وہاں نہج البلاغہ میں آپ گئے، آپ نے فقط وہاں یہ لکھ لیا ہے، آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ خط 31 پڑھیے۔ اب یہ فقط لکھ نہیں لیجئے، کوشش کیا کیجئے خطبہ بالخصوص کہ اس کا ریفرنس بھی نوٹ کر لیجئے۔ اب آپ نے کہاں یہ پڑھا تھا اور یہ جو فرمان آقا کا ہے یہ کہاں موجود ہے؟ مثلا میں نے لکھا ہوا ہے آقا کی ویب سائٹ پہ فلاں تاریخ پہ یہ عنوان آیا تھا، اور پھر میں البتہ یہ کرتا ہوں کہ اس فرمان کو اور اس پیغام کو جو جوانوں کے لیے آقا نے دیا تھا ان کی ویب سائٹ سے پرنٹ کر کے اپنے اس فولڈر میں بھی رکھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہرحال تفصیلی سلسلہ ہے، اس پہ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، فارسی میں بھی کتابیں موجود ہیں، انگلش میں کتابیں موجود ہیں، اور یہ جو جوان طلبہ طالبات ہیں اگر نیٹ پہ جائیں گے اور اس کو روش مطالعہ یہ اردو میں لکھیں گے تو بہت سارے آرٹیکلز روش مطالعہ میں نیٹ پر بھی موجود ہیں۔ یہ عمومی مطالعہ اور گزارش یہ ہے کہ اس مطالعے کو نہج البلاغہ میں بھی جاری کیجیے۔ یہ کلی طور پر ایک طلبہ کی بحث آ گئی۔ اب ہم آتے ہیں نہج البلاغہ کی طرف، اور یہ ایک عوامی طور پر سوال ہوتا ہے کہ نہج البلاغہ بہت مشکل ہے، نہج البلاغہ کو ہم کیسے پڑھیں، نہج البلاغہ کو ہم کیسے سمجھیں؟ پہلی چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور مقدمہ طولانی ہو گیا ہے، روش مطالعہ عمومی نہج البلاغہ کے لیے پہلا پوائنٹ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہج البلاغہ کے مطالعے کے لیے جب بیٹھیں تو جیسے آداب تلاوت قرآن مجید ہیں، دیکھیے قبلہ مفسر قرآن شیخ محسن علی نجفی صاحب کا جو ترجمہ قرآن ہے اس کی ابتدا میں ایک تفصیلی چیز لکھی ہے کہ روش تلاوت یا مقدمات تلاوت۔ مثلا پہلی چیز یہ عرض کروں گا کہ نہج البلاغہ کا اگر مطالعہ آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو 2 حدیثیں پیغمبر اکرم کی ذہن میں رکھ کے شروع کیجئے۔ کیا ہے؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اور دوسرا یہ ہے کہ جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ذکر علی عبادت ہے۔ ان 2 پہلوؤں کو مد نظر رکھیں اور پھر مطالعہ شروع کریں۔ مطالعہ شروع کرنے کے لیے آپ کو جب نہج البلاغہ کی اہمیت معلوم ہوگی تو پھر آپ ہر لفظ کو اہمیت دے کے پڑھیں گے۔ نہج البلاغہ میں ایک چیز جو واضح طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، سید رضی نے جو چیزیں نقل کی ہیں وہ ادبیات کی بہت بلندیوں پر ہیں، عربی ادب کے بہت مہم الفاظ اور مہم عبارتیں، اور پھر وہ ہے کلام امیر المومنین۔ تو اگر کہیں کوئی لفظ سمجھ نہیں آتا تو میں عموماً جوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس میں زیادہ دیر رکیے نہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ آپ پڑھ لیں، آپ کو جو چیز وہاں سمجھ آئی ہے آپ اس کو سمجھیں، اور اگر نہیں سمجھ آئی دوسری دفعہ پڑھیں، دوسری دفعہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری سوچ سے بالا تر ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کیجئے کہ ایک نوٹ اسی اپنی نوٹ بک پہ بنا لیجئے کہ کبھی کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھیں گے، کسی نہج البلاغہ کے ماہر کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ پوچھ لیں گے۔ اب ہم زیادہ اس پہ نہیں رکتے، آگے جائیے اور شروع کہاں سے کیجئے؟ جیسے حفظ قرآن کے لیے کیا کراتے ہیں کہ آخری حصے میں، چونکہ چھوٹے چھوٹے سورہ ہیں اس لیے اسی انداز سے آسان رہتا ہے چھوٹے سورے کو یاد کرنا، تو حفظ قرآن میں بھی اکثر جگہوں پر آخری سپارے سے شروع کراتے ہیں۔ آپ بھی نہج البلاغہ کا مطالعہ شروع کیجئے تو آخری حصے سے شروع کیجئے۔ آخری حصے میں 480 کلمات کسار ہیں، 480 کلمات کسار سے آپ شروع کیجئے۔ البتہ ذہن میں رکھیے کہ آپ 260 کلمے پہ پہنچیں گے تو 260 اور 61 کے درمیان غریب الکلام کے عنوان سے 9 اور جملات ہیں۔
जिनको बहुत कम उलमा ने इन 480 के नंबर में लिखा है। तो वो चूँकि बहुत ज़्यादा मुश्किल और शरह तलब जुमलात थे, सैयद रज़ी ने वहाँ उनको अलग करके उनको क़रीबुल कलाम के हवाले से लिख दिया है, लिहाजा वो भी जहन में रहें और उसमें भी अगर कोई समझ नहीं आती तो इसी रविश के मुताबिक आप आगे गुजरें। अब एक चीज़ जो खुतबा के लिए बिलखुसूस ज़रूरी है वो ये है कि अब 480 कलिमात में से हम बाज़ औक़ात ये देखते हैं कि अब किस कलमे को इंतखाब करें। हर कलमा जनाब अमीरुल मोमिनीन का मुहिम है। अब एक ईसाई था लुबनानी और उसको कहा गया कि आप अली अलैहिस्सलाम के कलिमात में से 100 कलिमात इंतखाब करें, हम उनको शाये कराना चाहते हैं। तो वो फरमाते हैं कि मैंने शुरू किया और नाजुल बलागा पढ़ना, तो अब जिस जुमले पे मैं जाऊं वही जुमला मेरे लिए काबिल इंतखाब था कि अब इसको मुंतखाब कर लेते हैं। फिर अगला जुमला जो है वो भी काबिल इंतखाब है। तो मेरे लिए मुश्किल ये हो गया कि कौन से 100 कलिमात मैं इंतखाब करूं, इसलिए कि हर कलिमा छोड़ने पे जी नहीं चाहता था। और हमारे साथ पर्सनली ये हुआ, हमने 3 साल पहले इरादा ये किया है कि नहजुल बलागा के छोटे छोटे कलिमात, खुतबात तो खुतूत तो कलिमात किसार से लेके कोई 110 कलिमात बनाए नाम जनाब अमीर अलैहिस्सलाम पे। अब जो हमने उस चीज़ को, और वो भी उमूमी तौर पर काम आने वाले, इंसानी ज़िंदगी में काम आने वाले जुमलात को हम इंतखाब करें, यानी जिनको आम आदमी समझ सके। वैसे तो हर जुमला नहजुल बलागा का उमूमी ज़िंदगी में काम आने वाला है, लेकिन आम फहम और आम इंसान की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला जुमला। अब उसमें क्या हुआ कि एक दफ़ा नहजुल बलागा पढ़ा, ये जुमला भी बहुत मुहिम है, ये जुमला भी बहुत मुहिम है, ये तकरीबन जाते जाते कोई 1000 के करीब हो गए। अब दूसरी दफ़ा उनमें से निकालना शुरू किया, तो अब ये इसको मुश्किल से निकाला, फिर दूसरे को, और बड़ी मुश्किल से आके 500 पे रुके। अब तीसरी दफ़ा फिर इन 500 में से आखिर में हमने वो 110 वाला तसव्वुर ही छोड़ दिया और फिर हर साल के लिए एक जुमला लिख दिया। हर साल के दिनों के हिसाब से 365 जुमलात लिखे और उस किताब को नाम दिया चिराग़े राह। और वो किताब प्रिंट शुदा है और नेट पे भी मौजूद है। और उसमें हमने ये किया है कि नहजुल बलागा के अरबी जुमला, फिर उसका उर्दू तर्जमा और फिर इंग्लिश तर्जमा। ये भी इंशाल्लाह अगर ख़ाहरान तलबा व तालिबात कोई चाहेंगे तो कंप्यूटर कापी उनको मिल सकती है और वहाँ कंप्यूटर का एड्रेस भी दिया जा सकता है। तो जब आप ये आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे तो 480 कलिमात और फिर उन कलिमात में से मसलन कलिमा नंबर 211 है। अब इस कलिमा सैयद रज़ी ने लिखा तो है कलिमात के साथ नंबर 211। अभी नंबर 211 में आप अंदर जाएंगे तो इसमें 13 जुमलात हैं। अब इसी तरीके पे मुसन्ना आप कलिमा 150 पे जाएंगे जिसकी इंशाल्लाह बहस होगी, तो उसमें भी कोई 10 से ज़्यादा कलिमात मौजूद हैं। तो एक कलमे के अंदर यानी नाम तो उसको एक दिया, नंबर उसको एक दिया, लेकिन उसके अंदर फिर कई कई कलिमात मौजूद हैं। तो इसके लिए मैं गुजारिश करूं कि तरीक़े रविश मुताला जो आपने अपनाना है वो ये है कि हर एक जुमले को तो आप नहीं लिख सकते। आपके लिए जो आम फहम हो, आपकी तबीयतों के लिए जो मुनासिब हो, उस जुमले को देखिए, वहाँ एक टिक कीजिए। और बिलखुसूस अगर आपके पास मरकज़ अफ़कार इस्लामी का ये नहजुल बलागा है तो हमने इसकी फ़हरिस्त को बड़ा साफ साफ जो है वो पेश किया है। मसलन आप इसको ये करेंगे कि आप इस फ़हरिस्त को लेंगे। अब ये फ़हरिस्त जो है वो खुद अनावीन है। इस फ़हरिस्त में जो जुमला आपको बहुत पसंद है उस जुमले पे आप अंडरलाइन कर लीजिए उसको, या उस पे टिक कर लीजिए। और इसका मकसद ये होगा कि ये जुमला मुहिम है, आपको आइंदा इस जुमले से इस्तिफादे का मौका मिल सकता है। तो ये आसान तरीका रहेगा रविश मुताले नहजुल बलागा का। तो पहला ये कि आप आखिरी हिस्से से शुरू कीजिए कलिमाते किसार में से, फिर कलिमाते किसार में से आप आ जाइए खुतूत की तरफ।
خطوط میں 3 خط میں یہاں یہ عرض کروں گا، جیسے کلمات قصار کے لیے عرض کیا ہے، ہر خط بھی اسی طریقے پہ مہم ہے۔ البتہ خطوط میں ایک بہت بڑی بحث سیاست کی ہے، اور جن افراد کا سیاست سے تعلق ہے وہ کہیں گے یہ جملہ جو ہے وہ اور یہ خط مہم ہے۔ مثلا ان کے لیے خط 53 سب سے مہم ہے سیاست کے حوالے سے، اور انتظامی امور سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے سب سے مہم خط 53 ہے۔ لیکن عام افراد جن کا مثلا سیاست سے زیادہ تعلق نہیں ہے اور رجحان نہیں ہے، اخلاقیات کے حوالے سے میں 3 خطوط جو ہیں وہ عموماً عرض کیا کرتا ہوں۔ ایک ہے خط 28 جو حقیقت میں اخلاقیات بھی اس میں ہیں اور اس سے بڑھ کے زیادہ فضائل امیر المؤمنین ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی کچھ بحث جو ہے وہ جب نہج البلاغہ کے خطوط کی بحث ہوگی تو ذہن میں اس وقت یہ ہے کہ ہم خط نمبر 28 پہ بحث کریں گے، اور 1-2 سیشنز جو ہیں وہ خط 31 پہ ہوں گے جو جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو لکھا گیا، اور جناب امام نے ایک خط حارث حمدانی کو لکھا جو خط نمبر 69 ہے، خط 69۔ تو یہ خطوط کے حصے کو اس طریقے پہ پڑھیے، اور پھر آ جائیے خطبات کی طرف۔ خطبات میں بھی آپ ابتدا میں کچھ خطبات کو منتخب کر لیجئے۔ جن حضرات کے پاس نوٹ بک ہے اگر ان کو نوٹ کر لیں گے تو ابتدا میں جو خطبات گزارش کروں گا یہاں کہ آپ ان خطبات کو دیکھیے، تو اور ہم چند خطبات پہ انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے بحث تقسیم یہ کی ہے کہ ہم کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے خطبہ نمبر 174، یعنی چند خطبات کا خلاصہ اور مختصر بحث، پھر چند خطوط کا، اور پھر چند کلمات قصار کا آئندہ سیشنز میں تذکرہ ہوگا، یعنی اس کا بالکل مختصر سی ترجمہ اور اس کی شرح جو ہے وہ انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ تو جو خط ہم انشاءاللہ شروع میں خطبہ ہم انشاءاللہ عرض کریں گے، ارادہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے خطبہ نمبر 174 پہ گفتگو کریں گے۔ یعنی اگر آپ ضرورت نہیں ہے اس وقت آپ کے جانے کی، بس نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ روش مطالعہ اس انداز سے کرنا چاہتے ہیں تو خطبات میں سے مثلا خطبہ نمبر 174 انتخاب کیجئے، خطبہ 95 ہے، خطبہ 191 ہے، خطبہ 180۔ یہ خطبہ 180 جو ہے وہ نوف بکالی اس کے راوی ہیں، اور جناب امیر علیہ السلام کی زندگی کا کھڑے ہو کے آخری خطبہ ہے، بڑا ایک ہر اعتبار سے مہم خطبہ ہے، خطبہ 180۔ اور پھر خطبہ 218 جہاں امام علیہ السلام نے خطبہ 218 میں الحاقم التکاثر کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ تو یہ مثلا آپ انتخاب کر لیجئے، یہ میں اپنے طور پر پیش کر رہا ہوں، ایسے نہیں ہے کہ کوئی یہ حرف آخر ہے، لیکن آپ خطبات کے حصے کو یہاں سے شروع کر سکتے ہیں۔ خطبہ 174، خطبہ 95، خطبہ 191 جو مشہور خطبہ حمام کے عنوان سے خطبۃ المتقین کے حوالے سے، خطبہ 180 اور خطبہ 218۔ اب اس کے بعد آپ گویا نہج البلاغہ کے ایک مخصوص خطوط اور کلمات قصار کو جان چکے ہیں۔ اب آئیے اور اب آپ اول سے آخر تک ایک دفعہ نہج البلاغہ کو پڑھیے، اس لیے کہ ان 3 مراحل کو طے کرنے کے بعد یقیناً کلام علی ہے آپ کا اس کے ساتھ ایک انس پیدا ہو گیا ہوگا۔ اور کوشش یہ کیجئے کہ جیسے قرآن مجید کے لیے حکم ہے کہ آپ قرآن مجید کی 50 آیات تلاوت کیا کیجئے، اسی طریقے پہ کبھی کبھی آپ وقت نکال کے ہفتے کے 7 دن نہیں تو کم از کم 3 دن آپ انتخاب کیجئے کہ ہم نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں گے۔ اب یہ روش ہوگی تو انشاءاللہ یہ جناب امام علی النقی علیہ السلام نے زیارت جامع کبیرہ مشہور زیارت ہے، اور یہ معصور زیارت ہے، منقول زیارت ہے امام علی النقی علیہ السلام سے۔ بہت سارے بزرگ علماء نے اس کی شرح بھی لکھی ہے، اور ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ آغا جوادی عاملی کی 11 جلدوں میں اس کی فارسی میں شرح ہے، ادب فنائے مقربان،
اور جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ فضائل اہل بیت پہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں ایک فرمان ہے جناب امام علی النقی علیہ السلام کا، امام فرماتے ہیں کہ سلام ہو ان پر جن کا کلام نور ہے۔ قرآن مجید کے لیے ذات توحید نے لفظ نور استعمال کیا ہے، یہاں امام علی النقی علیہ السلام کلام اہل بیت کے لیے لفظ نور استعمال کرتے ہیں۔ تو اس نور سے آپ کا زیادہ سے زیادہ جب تعلق ہوگا تو یقیناً اذہان بھی منور ہوں گے۔ جیسے جو افراد حفظ قرآن کرتے ہیں، چونکہ حفظ قرآن میں وہ روش بھی سیکھ لیتے ہیں اور کلام پروردگار ان کے ذہنوں میں ہوتی ہے تو ان کے حافظے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے پر اگر نہج البلاغہ کے ساتھ اور آل محمد کے کلمات کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق ہوگا تو یہ بھی اذہان منور ہو جائیں گے۔ تو نہج البلاغہ کو بھی قرآن مجید کی تفسیر سمجھ کے کبھی کبھی وقت دے دیا کیجئے، اور پھر جب آپ یوں اس کلام سے مانوس ہو جائیں گے تو پھر آپ ایک اور روش جو صاحبان مطالعہ اور تحقیق والے افراد ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ پھر ایک موضوع بنائیے، اللہ کے کلام اور اس کی تفسیر لسان اللہ سے، جناب امیر علیہ السلام سے قرآن مجید کی تفسیر کو تلاش کیجئے۔ اب بس اسی پہ روش مطالعہ کو ختم کرتے ہیں۔ آج کے سیشن میں یاد کرنے کے لیے اگر ہو سکے تو اس سیشن کے لیے یاد دہانی کا جو پوائنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ خطبہ 24 بالکل مختصر سا خطبہ ہے، اور اس میں ایک لفظ جناب امیر علیہ السلام نے قرآن سے لیا ہے اور پھر اس کی تفسیر بیان کی ہے یا اپنے انداز میں اس کی تشریح کی ہے۔ دیکھیے خطبہ نمبر 24، اس کو نوٹ کر لیجئے اور کوشش کیا کیجئے، جب شارٹ کورس ہے اور یہ اس انداز سے آپ آتے ہیں تو مثلا 4-5 گھنٹے اگر آپ یہاں لگا رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ کم از کم 1 گھنٹہ آپ ان ابحاث کو جمع کرنے کے لیے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے 1 گھنٹہ کم از کم جو ہے وہ اپنے گھر میں بھی لگا لیجئے۔ اور جن کا مستقل طور پر یہاں شارٹ کورس کے حوالے سے رہائش ہے، وہاں ہم طلبہ کیا کرتے ہیں، ہمارا ایک ہوتا ہے درس اور ایک ہوتا ہے مباحثہ، یعنی کل ہم نے جو پڑھا تھا اس سے ہم نے کتنا سمجھا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مباحثہ۔ ہمارے ہاں طلبہ میں درس خارج تک بھی گزشتہ جو درس پڑھا ہے، اگلا درس پڑھنے سے پہلے 3-4-5 بہت زیادہ تعداد میں نہیں، زیادہ زیادہ مثلا کہ یہ 5 افراد مل بیٹھتے ہیں اور ایک جو ہے وہ آج پیش کرتا ہے گزشتہ درس کا خلاصہ کہ میں کیا سمجھا یا میں یہ نہیں سمجھا، تو دوسرے طلبہ جو ہیں وہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ مقصد اس کا یہ ہے۔ تو ایک مباحثہ بھی شارٹ کورس میں ہونا چاہیے، مطالعہ بھی ہوتا ہے، درس بھی ہوتا ہے اور مباحثہ ہوتا ہے۔ 3-4 افراد کا گروپ بن جائیے اور پھر کوشش کیجئے کہ یہ گروپ جو ہے وہ مستقل جاری رہے۔ ہمسائیگی میں ہیں آپ، گرد و نواح میں ہیں آپ، ہفتے میں 1 دفعہ، ہفتے میں نہیں تو 15 دن میں جو ہے وہ 1 دفعہ مل بیٹھیے اور ان چیزوں کو آپ ڈسکس کیجئے۔ ایک ساتھی ہمارے انہوں نے بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے، نہج البلاغہ کا مطالعہ کیجئے پھر جا کے ڈسکس کیجئے، جس گھر میں ڈسکس ہوگی وہ خانہ نہج البلاغہ بنائے گئے، اور پھر باقاعدہ ایک سلسلہ انہوں نے تفصیل میں نہیں جاتا تو ایک وقت مقرر کیجئے اپنی ابحاث کو دہرانے کا۔ خطبہ نمبر 24 میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کی آیت سورہ زاریات سورہ نمبر 51 ہے، آیت نمبر 50 ہے، وہاں ارشاد پروردگار ہوتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اب خطبہ 24 میں جناب امیر علیہ السلام نے یہی لفظ استعمال کیا ہے، فِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بھاگو۔ خوب عجب سلسلہ ہے، اللہ سے بھاگو، پروردگار کہاں جائیں، بھاگ سے بھاگ تیری ذات سے، جہاں بھی جائیں تیری ذات ہے، تو اللہ سے بھاگو کا کیا معنی ہوگا؟
اب اللہ سے بھاگو کا معنی جناب امیر علیہ السلام نے جو کیا ہے، امام فرماتے ہیں فَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے غضب سے بھاگ کے اللہ کی رحمت کی طرف جاؤ۔ اب یہ ہے تشریح اور یہ ہے تفسیر قرآن، اللہ سے بھاگو۔ اب اس پر اگر اکتفا ہو تو یہ ایک نامعقول سا جملہ ہے، لیکن اگر امیر المومنین علی علیہ السلام سے پوچھیں پروردگار سے بھاگ کے کہاں جائیں، گویا غضب الہی سے بھاگیں تو غضب الہی سے بھاگ کے رحمت الہی کی طرف جائیں۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں اس جملے کے تحت میں، اگر ماں اپنے بچے کو اگرچہ وہ تھپڑ مارتی نہیں، ہاتھ کھڑا کرتی ہے، تو سمجھدار بچہ ماں سے دور بھاگنے کے بجائے ماں کی ٹانگوں کے ساتھ، ماں کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو بھی معلوم ہے کہ ماں مجھے سمجھانے کے لیے ہاتھ اٹھا رہی ہے۔ البتہ یہ ہاتھ اٹھا ہی رہنا چاہیے، بچے کے چہرے پہ، بچے کے جسم پہ نہیں آنا چاہیے، اس حد سے زیادہ اور ہاتھ اٹھانے کی نوبت بھی نہیں آئے۔ یہ موضوع نہیں ہے ہمارا، یہ تربیتی حوالے سے جو ہے وہ کبھی فرصت ہو تو غور کیجئے گا۔ یہ ماں کا ہاتھ جو ہے وہ اٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ ماں کردار کے ذریعے سے اپنے بچے کو بتلائے کہ میں رحمت کا مجسمہ ہوں۔ فَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، امام فرماتے ہیں اللہ سے بھاگو، کہاں بھاگیں؟ اللہ کی رحمت کی طرف۔ اور آخری جملہ اس خطبہ 24 کا، اور وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی امید افزا جملہ ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ چند کام آپ کرو، فَعَلِيٌّ ضَامِنٌ لِفَلْجِكُمْ، اگر آپ یہ کام کرو گے، احکام شریعت کو بجا لاؤ گے، علی تمہاری نجات اخروی کا ضامن ہے۔ اب اگر کوئی